بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 137.24 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے 41 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت 184.49 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 520 روپے 35 پیسے کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ گزشتہ رات 12 بجے سے اطلاق بھی ہو گیا۔ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ جنگ کی وجہ سے توانائی قیمتوں میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ حکومت مشکل اور ذمہ دارانہ فیصلے لینے جا رہی ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کفایت شعاری مہم کے ذریعے کابینہ اراکین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی۔ اس وقت قوم کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ صدر مملکت نے موجودہ معاشی صورتحال میں رہنمائی کی۔ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خطے کی صورتحال نے پوری دنیا کی معیشت کو مشکل کر دیا ہے۔ حکومت جو فیصلے آج لینے جا رہی ہے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ طوفان برپا کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ چند ہفتوں سے معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی عالمی منڈی میں قیمت $250 فی بیرل سے بھی بڑھ چکی ہے۔ حکومت نے کفایت شعاری اور اخراجات میں کٹوتی عوام پر بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ تیل کی سپلائی بنیادی طور پر آبنائے ہرمز سے آتی ہے۔ جن ممالک کے پاس اسٹریٹجک ذخائر موجود ہیں وہاں بھی توانائی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی جس نے بر وقت فیصلے کیے۔ بر وقت فیصلوں سے ایندھن کی فراہمی میں خلل نہیں آیا۔ آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلینکٹ سبسڈی سے ہٹ کر صرف کمزور طبقات کا رخ کرے۔ آج ایک بڑی بیٹھک ہوئی جس میں وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ موجود تھے، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ شاید عالمی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی بلینکٹ سبسڈی کے ذریعے تحفظ نہیں کیا جا سکے، اور فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہی کیا جائے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ عوام کو تحفظ دیا جا سکے۔ حکومت مجبوراً معاہدوں اور وعدوں کے تحت قیمت میں اضافہ کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آج جو فیصلہ کیا گیا ملک کی قیادت کی مشاورت سے ہی کیا گیا ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ یہ حقیقی حقدار تک پہنچے۔ ہر ماہ 20 لیٹر پیٹرول پر موٹر سائیکل کے لیے 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈیزل پر فی لیٹر 100 روپے سبسڈی، ٹرک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو فیول پر 70,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ ریلوے کے لیے حکومت سبسڈی دے گی تاکہ کرایوں کو مینیج کیا جا سکے۔ بلینکٹ سبسڈی سے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ کوشش ہے کہ جو بھی وسائل ہیں سبسڈی حقدار تک پہنچ جائیں۔ قیادت نے یہ بھی بات کی ہے کہ ایندھن کی بچت اور بجلی کی پیداواری لاگت ملک میں مارکیٹوں کے اوقات کار پر نظر ثانی ہوگی۔ صوبائی حکومتوں سے مشاورت مکمل ہونے پر مارکیٹوں کے اوقات کار کا اعلان کیا جائے گا۔ دریں اثنا وفاقی حکومت نے صوبوں سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم بحران پر اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ توانائی بحران پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں توانائی کے ممکنہ بحران پر غور کیا گیا۔ حکومت کے کفایت شعاری اقدامات اور توانائی کی بچت سے متعلق مجوزہ اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ جی ناظرین، ادھر امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران اب بھی نمایاں میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کا حامل ہے، باوجود اس کے کہ گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی فوجی اہداف پر مسلسل حملے کیے گئے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے تقریباً نصف میزائل لانچرز اب بھی محفوظ ہیں، جبکہ
ہزاروں یک طرفہ حملہ آور ڈرونز بھی اس کے ذخیرے میں موجود ہیں جو خطے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ کچھ میزائل لانچر زیر زمین ہونے یا حملوں کے باعث ناقابل رسائی ضرور ہو سکتے ہیں، تاہم وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی تقریباً 50% ڈرون صلاحیت بدستور موجود ہے، جبکہ ساحلی دفاع کے لیے استعمال ہونے والے کروز میزائل کی بڑی تعداد بھی ایران کے پاس محفوظ ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ نے اپنی فضائی کارروائیوں میں زیادہ تر ساحلی فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا، جس کے باعث یہ میزائل بدستور فعال ہے۔ یہ میزائل آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی اہم صلاحیت رکھتے ہیں، جو عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم گزرگاہ ہے۔ دریاسنا ایران نے امریکہ کے طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر کروز میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے دشمن کے خلاف 91ویں لہر میں USS ابراہیم لنکن کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی ایران نے میزائل حملے کیے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام، ایرانی میزائل بلا رکاوٹ اہداف پر گرنے سے زوردار دھماکے ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ ایرانی بحریہ نے کیشم جزیرے پر دشمن کا لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا۔ آبنائے ہرمز کا دفاع کرتے ہوئے کیے گئے اس اقدام کی ویڈیو روسی میڈیا نے جاری کر دی۔ مزید برآں ایران نے امریکی F-35 لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ جنگ کے دوران یہ دوسرا F-35 لڑاکا طیارہ ہے کہ جسے ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ علاوہ ازیں اردن کے الرزق فوجی اڈے پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ بحرین میں ایمیزون کی کلاؤڈ فیسیلیٹیشن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کمی گاہوں پر حملوں میں کئی امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب ماضی سے کہیں زیادہ سخت حملوں کے لیے تیار رہیں۔ دوسری جانب امریکی حکومت اپنی فوج کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آتی رہی۔ اس سلسلے میں اہم خبر ہے کہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف اسٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ جنرل رینڈی جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے تھے۔ وہ پہلی خلیج جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بھی شریک رہے ہیں۔ عام طور پر امریکہ میں آرمی چیف آف اسٹاف 4 سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، تاہم 2023 میں سینٹ سے توثیق حاصل کرنے والے رینڈی جارج کو 2027 تک یہ عہدہ سنبھالنا تھا۔ وائس چیف آف اسٹاف کرسٹوفر لائیوجوک کے ہیگسٹ کے ملٹری ایڈ رہے ہیں، وہ قائم مقام آرمی چیف آف اسٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے۔ جی ناظرین، ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں آبنائے ہرمز کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں بحرین کی قرارداد میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے فوجی اقدام کی تجویز زیر غور آئی۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی راستہ کھولنے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت پر بھی بحث کی گئی۔ خلیج تعاون کونسل نے کہا کہ خلیجی ممالک کو ایرانی جارحیت کا سامنا ہے۔ رکن ممالک کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ سلامتی کونسل سمندری راستوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔